الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری یا الہی کن مناجات بفضل خود قبول ہم بصدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کر چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ آوے کرم والی جے او گڑی پھر میں مدینے گلی گلی کدی میری بھی ہوئے حاضری میرے واسطے کوئی دعا کرے صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ گاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں رب العالمین کی ذات کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اس ساتھ میں ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا آج میں نے غلام ابن غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے
جو میں نے قرآن کریم میں سے آیت کریمہ کے لفظ پڑھے ہیں، پارہ نمبر 3 میں سے میں نے پڑھے ہیں، سورۃ آل عمران ہے۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ رب العالمین کی ذات عزت عطا فرما دے، سارا زمانہ مل کر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے تو کوئی اس کو رسوا کر نہیں سکتا، اور جس کو رب العالمین ذلیل کر دے، سارا زمانہ مل کر اس کی عزت کو اونچا کرنے میں لگ جائیں، جڑ جائیں، تو کوئی بندہ اس کو عزت دے نہیں سکتا۔ حضرت بلال وہ بلال ہیں کہ جو بکتے بکاتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بکتے بکاتے، غلام ابن غلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیہ میرے اوپر بڑا ظلم و ستم کرتا، میرے اوپر بڑا تشدد کرتا، مجھے جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، مجھے لباس اچھا نہ دیتا، مجھے کھانا اچھا نہ دیتا۔ فرماتے ہیں یہ سب پریشانیاں، تنگیاں، مصیبتیں، آفتیں میں نے دیکھی ہیں، میں نے کاٹی ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی میری زبان پر یہی لفظ ہوتے تھے کہ مالک تو میری عزت کو بلند کر دے، مجھے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا غلام بنا دے۔ فرمایا رب العالمین کی ذات نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کی عزت کو میرا اللہ بڑھا دے گا، اونچا کر دے گا۔ کوئی بندہ تو بندہ رہا، دنیا اپنی طاقت لگا لے لیکن اس کی عزت کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے مقدر سنور گئے، ایسے مقدر سورے، ایسے مقدر سورے، کہتے ہیں کہ میرے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تمام صحابہ کے احسان کا بدلہ دے چکا، میرا صدیق وہ صدیق ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اپنے رب سے لے کر آتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، امیہ میرے اوپر بڑا ظلم و ستم کرتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر لائے گا؟ عرض کیا کہ میں ابو بکر حاضر ہوں۔ حضور فرمایا یہ میرا بھی کچھ حصہ ہے، لے جاؤ میرے بلال کو آزاد کر کے لے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کر آئے، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر پہلے اپنے گھر لے کر گئے۔ انہوں نے میرے لیے ایک چٹائی زمین پر بچھائی، مجھے چٹائی پر بٹھایا، پھر انہوں نے تیل منگوایا، تیل۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں تیل منگوا کر انہوں نے میرے زخموں پر تیل لگایا، میرے سر میں تیل لگایا، میری داڑھی میں تیل لگایا۔ فرماتے ہیں پھر میرے سر میں کنگھی کی، داڑھی مبارک پر کنگھی کی،
پھر فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ کی بڑی نوکری کی ہے، امیہ تو مجھے لباس نہیں اچھا دیتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نیا لباس، اچھا لباس، خوبصورت لباس پہنایا۔ پھر انہوں نے میرے لیے امامہ شریف منگوایا، میرے سر پر انہوں نے امامہ شریف باندھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں زارو قطار رونے لگا اور بے ساختہ زبان سے نکلا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ ایک اور شاعر بول کر کہتا ہے، ارے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جو امیہ مجھے لباس نیا نہیں دیتا تھا، مجھے کھانا اچھا نہیں دیتا تھا، کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، اتنے کریم ذات، اتنا مجھ پر شفقت اور محبت برا، اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، مجھے انہوں نے لباس نیا دیا، میرے سر پر امامہ شریف باندھا، زاروں قطار رونے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال جتنا رونا ہے یہاں رو لو، جب تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہاں پر جا کر نہیں تم نے رونا ہے، اس لیے کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کے آنسوؤں کو دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی بھی روتا رہے میں ان کے آنسوؤں کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن صدیق اکبر کے سامنے اس کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو صدیق اکبر وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ بلال جہاں جتنا رونا ہے رو لو۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے مقدر سنور گئے، میرے بخت سنور گئے کہ میری دعا کو میرے اللہ نے قبول فرما لیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے مجھے لباس دیا، امامہ شریف باندھا، میرے سر میں داڑھی میں کنگھی کی، تو میں سمجھ گیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو رب ذلیل کر دے اس کی کوئی عزت بنا نہیں سکتا ہے۔ امیہ کل بھی ذلیل تھا، امیہ آج بھی ذلیل ہے، عتبہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، ابو جہل کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے۔ جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اتنی عزتیں دی، سیدنا صدیق اکبر نے مجھے تیار کیا، تیار کر کے مجھے امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جب حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی نے اپنا مصلی جائے نماز اپنی نشست چھوڑ کر میرے استقبال میں حضور آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا، پھر حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ پیار کیا، آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا، آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ شفقت بھرے لفظوں کے ساتھ، اخلاق بھرے لفظوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے مقدر صبر گئے، مقدر ایسے صبرے کہ میں حضور علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے مقدر ایسے صبرے، اللہ کے محبوب نے میری ڈیوٹی اذان کی لگائی، بلال اذان پڑھتے تھے، آسمان کے پرندے اڑتے ہوئے رک کر اذان سنتے تھے، فرشتے بلال کی اذان کی آواز سنتے تھے، سمندروں میں دریاؤں میں مچھلیاں بلال کی اذان کی آواز سنتی تھی، چارپائے جانور بلال کی اذان کی آواز سنتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے مقدر صبر گئے، صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ حضرت بلال نے صبح فجر کی اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد حضرت بلال غائب ہو گئے، حضور علیہ السلام جائے نماز پر بیٹھے ہیں، مصلی پر ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں کہ بلال کہاں ہیں، آئیں تو بلال آ کر اقامت پڑھیں، حضور علیہ السلام نماز پڑھائیں۔ بلال کافی دیر کے بعد آئے، جب تشریف لے کر آئے مسجد میں تو حضور فرمایا بلال اقامت پڑھو، بلال نے اقامت پڑھی، نماز ہوئی، صحابہ کو تعجب ہونے لگا کہ بلال کہاں گئے،
اذان کے بعد بلال کہاں چلے گئے؟ حالانکہ اذان پڑھنے کے بعد بندہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا جب تک جماعت نہ ہو جائے، لیکن قربان جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کہ وہ اذان پڑھنے کے بعد کہیں چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کافی دیر تک بلال آئیں، اقامت پڑھیں، پھر حضور نماز پڑھائیں۔ بلال تشریف لے کر آئے، حضور فرمایا بلال اقامت پڑھو۔ بلال نے اقامت پڑھی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں نماز مکمل ہونے کے بعد ہم بلال کو مسجد کے ایک کونے میں لے گئے۔ جب کونے میں لے کر گئے تو کہا بلال بتاؤ یار تم اذان پڑھنے کے بعد کہاں جاتے ہو؟ آج بڑی دیر کر کے آئے ہو، ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا عمل یہ عمل ہے، کہاں تھے تم اذان پڑھنے کے بعد؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ نہیں بلال بتاؤ یار کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سنو، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اذان فجر پڑھنے کے بعد مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لے جاتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جاتا ہوں، جا کر آواز دیتا ہوں کہ بی بی آپ ذرا پردے میں ہو جائے، بلال حاضر ہے۔ بلال کو حضور علیہ السلام کے نواسوں کی نوکری کرنی ہے، بلال کو حضور علیہ السلام کی آل پاک کی نوکری کرنی ہے، اہل بیت کی غلامی کرنی ہے۔ بی بی پردہ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، بلال ان کے گھر کے اندر جھاڑو لگاتا ہے، بلال ان کے برتن دھوتا ہے، بلال ان کے گھر میں پانی بھرتا ہے، ان کے بچوں کے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، ان کے بچوں کی غلامی کرتا ہے، ان کے بچوں کی نوکری کرتا ہے۔ جب سارے کام کاج ہو جاتے ہیں تو بلال پھر مسجد میں آتا ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلال تم اقامت پڑھو، میں اقامت پڑھتا ہوں، حضور نماز پڑھا دیتے ہیں۔ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ پیار کیا، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ شفقت کی، جس نے میری اہل بیت کی غلامی کو قبول کر لیا، جس نے اہل بیت کے ساتھ ایک لمحہ محبت کی، اللہ قیامت کے دن اس کو اس محبت کا صدقہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور میرے بھائیو سن لو، بلال تو وہ بلال تھا جس کو امیہ مارتا تھا، جس کو امیہ کپڑے نہیں دیتا تھا، جس کو امیہ لباس نہیں دیتا تھا، جس کو امیہ کھانا نہیں دیتا تھا۔ آج بلال کو حضور علیہ السلام کی نالین کا صدقہ وہ عزتیں، وہ مقام ملا ہے کہ بلال حضور علیہ السلام کی بیٹی کے گھر کا غلام ہے، بلال تو اذانیں بھی پڑھتا ہے، بلال کو تو وہ مقام بھی مل گیا۔ اور بلال بول کر بے ساختہ کہتے ہیں کہ بھائیو سن لو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ آج بلال کا مقام وہ مقام ہے کہ صحابہ دیکھتے ہیں کہ بلال کو اللہ رب العالمین کے نبی نے کیا مقام دیا ہے۔ بلال فرماتے ہیں بھائیو سن لو، میں تو غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام ہے، ہم غلام در غلام چلتے آ رہے ہیں، لیکن اس دن کو یاد کرو جب فتح مکہ کا دن تھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، بلال آج تو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا۔ سونیا میں تو غلام ہوں، آقا میرا باپ غلام ہے، یا رسول اللہ اتنا کرم ہے، یا رسول اللہ اتنی نظر رحمت ہے کہ آقا آج بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا رہے ہو۔ آگے تو بلال اذان دیتا تھا تو یا رسول اللہ وہ چہرہ کعبے کی طرف کر کے اذان پڑھتا تھا، آج کعبے کی چھت پر چڑھا رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال یہی تو ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جتنا مرضی وڈیرا ہو، کوئی جتنا مرضی چودھری ہو، کوئی جتنا مرضی نمبردار ہو، کوئی جتنا مرضی مالدار ہو، کوئی جتنا مرضی جگیردار ہو، کوئی جتنا مرضی سیٹھ ہو، سارے کے ساری دنیا کے عہدے دنیا میں رہ جائیں گے، سب سے بڑا عہدہ اس کو ملے گا جو رسول اللہ کا غلام بن جائے گا۔ آج اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ بلال نے میرے نام پر مارے کھائی ہیں، بلال نے میرے نام پر لباس اچھا نہیں پہنا ہے، بلال نے میرے نام پر تنگیاں تکلیفیں کاٹی ہیں، بلال نے میرے نام پر تپتی ریت پر اپنے جسم کو لٹا دیا ہے، بلال نے میرے نام پر جلتے ہوئے پھولوں
گھوڑوں پر لٹا دیا گیا۔ آج بلال کو جو مقام ملا ہے، آج بلال کو جو عزتیں ملی ہیں، اللہ کے نبی کے در سے ملی ہے۔ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بلال کی عزتیں اتنی بڑی عزتیں ہیں کہ جس کو عزت وہ دے اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی کر ہی سکتا ہے۔ بلال چلو تم آج کعبے کی چھت پر ان وڈیروں کو، ان چودھریوں کو، ان نمبرداروں کو، ان جگیرداروں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کل تمہارا غلام تھا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری امت کا امام ہے۔ حضور فرمایا آج بلال تم کعبے کی چھت پر آزاد۔ بلال کہتے میں کعبے کی چھت پر چڑھا، عرض کی یا رسول اللہ پہلے تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج حضور فرمایا بلال آج تم میری طرف اپنا چہرہ کر کے اذان پڑھو۔ وہ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی بول پڑے۔ وہ بریلوی کے امام شریف دور سے بولے، کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے، کعبہ تو دیکھ چکے اب میرے پیارے کا روزہ۔ حضور فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ اذان۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یہ ساری عزتیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہیں، مجھے آقا علیہ السلام کی غلامی سے یہ ساری عزتیں ملی ہیں، ورنہ زمانے میں بلال کو کون جانتا تھا؟ میں تو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا غلام، میں تو ان کا نوکر ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، میں تو ان کے گھر کی نوکری کر کے آیا۔ پتہ چلا کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے اندر جب تک حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے اوپر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز مکمل جب ہی ہوگی جب حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ بلال مجھے ملنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہیں کہ جنہوں نے اپنا مسئلہ چھوڑ دیا، اپنی کرسی چھوڑ کر حضرت بلال حبشی کا آگے بڑھ کر استقبال کیا اور ان کو لا کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین میں تو غلام ہوں، مجھ پر اتنا کرم کہ مجھے اپنی کرسی پر بٹھا رہے اور میرے ساتھ اتنا پیار کر رہے، اتنی شفقت کر رہے، اتنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلال چپ کر جا، میں جانتا ہوں کہ تو غلام ہے، لیکن تب غلام تھا جب تو امیہ کے قبضے میں، اب تم آزاد ہو، اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے وہ ساری امت کا امام بن جاتا ہے۔ فرمایا تو ہمارا امام ہے، تجھے پتہ ہے نا تجھے اللہ رب العالمین کے محبوب نے کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان پڑھائی تھی۔ بلال تجھے یاد ہے نا امام الانبیاء علیہ السلام نے تجھے علی کے گھر کی نوکری عطا فرمائی۔ بلال تمہیں پتہ ہے نا حضور علیہ السلام نے تجھے مسجد کا مؤذن بنایا تھا۔ بلال تجھے پتہ ہے نا جو آقا علیہ السلام نے تجھے مقام عطا فرمایا تھا۔ بلال یاد کر وہ وقت جب حضور علیہ السلام معراج پر گئے تھے، اللہ کے نبی حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے کر گئے، حضور معراج سے واپس آئے تو اللہ کے نبی نے آ کر فرمایا بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حکم ہو۔ فرمایا بلال تو بتا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے وہاں پر تیرے قدموں کی آواز سنی، بتا تو کون سا عمل کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال ہر وضو کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل کرتے رہنا، اللہ تمہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بلال کا یہ عمل ہے کہ ہر وضو کے بعد آپ 2 نفل پڑھتے۔ حضور فرماتے میں جنت میں گیا معراج مالک تو میں نے وہاں پر بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ بلال وہ وقت یاد ہے نا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال وہ وقت یاد کرو کہ جب صحابہ کی لمبی لمبی قطاریں لگی تھی، حضور علیہ السلام جائے نماز پر مصلی پر بیٹھے تھے، سبھی کی نظریں تھی تمہاری طرف کہ بلال آئے آ کر اقامت پڑھے تو حضور نماز پڑھائیں، وہ وقت بھی تو یاد کرو۔ اور بلال تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے، تو نے علی المرتضیٰ کے بچوں کی غلامی کی ہے، جو ان کے گھر کا غلام بن گیا وہ ہمارا امام بن گیا۔ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ،
حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے عمر نے اپنے مصلی پر بٹھایا، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عزت دی، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خالصتاً میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی، میرے صحابہ کے ساتھ پیار کیا، ان کے ساتھ شفقت کی، ان کے ذکر کو، ان کے نام کو بلند کیا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کی عزتوں کو بلند فرمائے گا۔ فرمایا جس نے اپنی نسبت کو میرے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا، اللہ رب العالمین کی ذات اس کو مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیو موضوع تو بہت طویل ہے، میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، وقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ بلال وہ بلال ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے ساری کی ساری عزتیں جو ملی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی ہیں۔ آؤ قرآن کا فیصلہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اگر شیطان کے ساتھ تعلق جوڑو گے، شیطان کی بات کو مانو گے تو پھر کہیں بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی، آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے قرآن پر، حضور کے فرمان پر، حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال کا مصرع ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔